كنت تقول في حق هذا الرجل، جیسے ہی وہ کہے گا هذا سیدی محمد رسول اللہ یا هذا محمد رسول اللہ، اسی وقت اس کو سونے کا حکم مل جائے گا، کہہ دیا جائے گا نم کنومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں اسی نام سے بیڑا پار لگنے والا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اور بڑی پتے کی بات کہی ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہاں تفصیل میں جائیں، محمد رسول اللہ، محمد اس میں مفعول ہے، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، 4 حرف ہیں، اس 4 کا بھی جلوہ دی۔ غور کیجئے تو امام 4، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، 4 ہی مسلک، 4 ہی امام۔ اولو العزم رسول 4، آسمانی عظیم کتابیں 4، فرشتے جلیل القدر 4، اور اللہ کے محبوب کے یار بھی 4۔ اس 4 کے جلوے پر بات ہو تو 4 ہی 4 پر گفتگو ہو، لیکن وچار یہ ہے کہ 4 پر مختصر کلام ہو اور 4 حرف کی نسبتیں بیان ہوں۔ آپ قرآن دیکھو تو 4 حرف، حافظ دیکھو تو 4 حرف، قاری دیکھو تو 4 حرف، محدث دیکھو تو 4 حرف، مفسر دیکھو تو 4 حرف۔ اس لفظ محمد کے 4 حرف نے چاروں طرف یہ جلوہ 4 عام کر دیا، نسبت کو 4 سے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا نام بے مثل و بے مثال، اور اس کے کرم سے اس کے حبیب کا نام بھی بے مثال۔ آپ دیکھو دیگر انبیاء کرام کے نام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ تاکہ مسمى کی پہچان ہو جائے۔ جیسا ہی نام لیا جائے جس کا وہ نام ہے، اس کا تصور آپ کے خیالوں میں، آپ کی فکر میں آ جائے اور آپ پہچان لو۔ ہم نے نام لیا مولانا صغیر احمد صاحب، آپ نے فوراً ان کا تصور باندھ لیا، آپ نے فوراً پہچان لیا۔ ہم نے نام لیا امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان، آپ نے ان کا تصور باندھ لیا۔ جس عالم کا نام لو اس کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اسم کی دلالت مسمى پر ہوتی ہے۔ آؤ ذرا کائنات عالم کے سلطانوں کے نام دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جنہیں اس جہان کی بادشاہت عطا کی، ان کے نام دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھے کبھی ہنسی آتی ہے جب میں کسی لغات میں دیکھتا ہوں عیسیٰ اور معنی لکھے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام۔ ارے اس نام کے معنی لکھو کہ اس کے معنی کیا؟ آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک نام کے معنی سرخ رنگت والا۔ یعقوب، یہ بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے، پیچھے پیچھے آنے والا۔ یہ شان والے رسولوں کے نام ہے نا۔ اسحاق، ہنسنے والا۔ جن انبیاء اکرام کے نام دیکھو، آدم، گندمی رنگ والا۔ ان کے اسماء پاک عالم کے یہ جلیل القدر رسول و نبی ہیں۔ ان کے نام اللہ رب العزت نے جو رکھے، ان سے آپ کما حقہ ان کی ذات کا تعارف حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں اشارہ ملتا ہے، آپ ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب کہا گیا آدم، آپ نے کہا آدم کا نام سنتے ہی یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم ابو البشر علیہ السلام کا نام ہے یہ آدم، ہے نا۔ اس قدر معرفت ضرور ہوتی ہے، لیکن باقی باتیں آپ ذرا سوچئے کہ یہ سب نوح، آرام، آپ پورا تعارف حاصل نہیں کر سکے، لیکن یہ ذات مصطفیٰ ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے وہ رکھا کہ اس سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنی ہی ہے الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، یہ وہ ذات ہے
جس کی تعریف کے بعد تعریف کی گئی، پہم تعریف کی گئی، مسلسل تعریف کی گئی، جو تعریف کے لائق ہے، سراہا ہوا ہے، مدح و ستائش والا۔ اور اسماء پاک آپ دیکھیے، ہم نے کہا شوکت، شین ہٹا دیا، یہ اپنے معنی کھو بیٹھا۔ شوکت بڑی شان و شوکت کا تصور تھا، شین ہٹا، وقت کیا رہا؟ شین ہٹ کر وقت، وقت کے معنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، دو حرفی لفظ ہے، اب شوکت کے معنی غائب ہو گئے، بے وقت نظر آتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کا ایسا پیارا نام رکھا کہ یہ اس بات پر منحصر نہیں کہ آپ پورا نام لیں گے تبھی سرکار کا نام ان کی ذات پر دلالت کرے گا، بلکہ یہ نام ایسا مبارک نام ہے کہ اس کا ایک ایک حرف انہائے وجود مصطفیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ ایک ایک حرف ہٹاتے جائیے لیکن اس کی دلالت اور روشن سے روشن تر ہوتی جائے۔ محمد رسول اللہ، محمد وہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ میم ہٹا دو، اب بچا حمد۔ حمد سے کیا مراد ہے؟ تعریف، خوبی، یا تو تعریف کرنے والا یا وہ جس کی تعریف کی گئی، اور یہ اس میں مفعول ہے محمد، اس لیے حمد سے معنی یہ ہوں گے کہ وہ جس کی تعریف کی گئی، جس کی رب نے تعریف کی، اور سب سے زیادہ رب نے کس کی تعریف کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اب محمد سے میم ہٹا دی، معنی قائم رہے، حمد، اب بچا حمد، ہے بھی ہٹا دیجیے، اب بچا ممد۔ ممد کے معنی ہے مدد کرنے والا، انہی کو سجتے ہیں مدد کرنے والے کے نام۔ اگر اس پر میں آیات اور احادیث جوڑتا جاؤں اور ذکر کروں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی مدد کرنے کا سچا حق انہی کو ہے۔ ان کا رب عز و جل فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا مدد کرنے والا ہے اور اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں، اور وہی سچے مددگار ہیں۔ قبر میں ان کی مدد ہے، حشر میں ان کی مدد ہے، پل صراط پر ان کی مدد ہے، اور یہ عطا الہی سے ایسی مدد کرنے والے ہیں کہ کائنات عالم میں، مخلوق الہیہ میں اللہ کی مدد پہنچانے والوں میں ان سے بڑھ کر اللہ کی مدد پہنچانے والا کوئی نہیں۔ ان کا نام ایسا مبارک نام ہے، سال ہر سال کا پرانا کفر اگر وہ انہیں اللہ کا رسول مانے اور ان کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرے، قلب سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، یعنی یوں کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا کفر کٹ کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پیارا نام ہے، مومن کا نام انہی کو سکتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، آخری رات کا حصہ ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یا عائش یا عائش، حضرت ام المومنین کو محبت سے میرے آقا کبھی عائش بھی فرماتے تھے۔ فرمایا عائش، حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے حصے کا جو سونا رکھا ہے ذرا وہ لے آؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آپ اس سونے کا کیا کریں گے؟ فرمایا میرے کچھ صحابہ ہیں جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھتے ہوئے حیا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس رات کے آخر حصے میں چمڑے کے ٹکڑوں میں باندھ کر ان کے دروازوں میں ڈال دوں تاکہ انہیں میری جانب سے یہ اقتصادی مدد پہنچ جائے اور ان کے مد کا نام۔ آگے بڑھیے، یہ میم بھی ہٹائیے، اب بچا مد۔ مد کے معنی ہے بلندی کے، مد کے معنی ہے رفعت کے۔ ان کا مولا عز و جل انہیں بلند فرما چکا، اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بڑھایا۔ اس پر بہت سی احادیث جوڑی جا سکتی ہیں، بہت سی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان کی رفعت کا کوئی کیا اندازہ کرے۔ نبی بنایا رب نے انہیں، نبی کے معنی بھی بلندی کے ہیں۔ ایک معنی نبی کے ہے خبر والا، اس میں کئی احتمال ہیں، اس اعتبار سے 9 معنی ہوں گے، اور ایک معنی ہے نبی کے، اگر نبی نب ان سے ہو تو بلندی والا، تو النبیو العلو فالمعنی ہو النبیو صاحب مکان المرتفع، نبی وہ جو سب سے زیادہ عظمتوں کے مقام پر آئے۔ ان کے مولا نے انہیں بلندی دی، ان کے رب نے انہیں قریب فرمایا، ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اے محبوب قریب آؤ۔ مصطفیٰ قریب ہوئے،
اتنا قریب کہ 2 کمان کا فاصلہ رہا. ان کا رب جانے کہ وہ 2 کمان سے مراد کون سی کمان ہے. کمان سے مراد کمان ہے وہ جو تیر والی ہے، یا کمان سے مراد بھویں ہیں جو آنکھوں پر مثل کمان ہے. اتنا قرب عطا ہوا. یہ ہے بلندی کے معنی. ایک نیم اور ہٹا دیجیے. اب بچا دال. یہ دال، اس کے معنی دال کے آپ پڑھنے میں تو دال دیکھ رہے ہیں، ایک حرف ہے، لیکن جب اسے بولو گے تو دال، دال الف زبر دال لام ساکن دال، تو اب یہ 3 حرف ہو گئے. اب دال کے معنی ہے دلیل کے، دلالت کے، اور دال کے معنی ہے عظمت و رفعت کے. وہ دلیل جو عظمت والی دلیل ہو وہ اپنی رب کی روشن دلیل ہے. ان کے رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آئی. سارے انبیاء دلیل لے کر آئے، یہ سراپا دلیل بن کر آئے. سب عرفان دینے کے لیے آئے، عرفان لے کر آئے، یہ سراپا عرفان بن کر آئے. سب مومن بن کر اور مومن بنانے کے لیے آئے، لیکن سراپا ایمان بن کر یہی آئے. ایسی دلیل کہ اگر امام شافعی سے کسی نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھو میرے قریب بیٹھ جاؤ. جب وہ قریب بیٹھ گیا آپ نے فرمایا دیکھو میرے سامنے یہ کون سا درخت ہے؟ کہا حضور یہ شہتوت کا درخت ہے. فرمایا کیا اس سے کچھ گرا ہے؟ کہا ہاں اس سے پھل گرے ہیں، شہتوت گرے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو یہاں اللہ کی کون کون سی مخلوق ہے، بکری بھی چر رہی ہے، پرندے بھی کھا رہے ہیں، چڑیے بھی چر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھیڑیں بھی لپٹی ہوئی ہیں، شہد کی مکھی بھی ہے، بھونرا بھی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ایک مادہ شہد سے، شہتوت کی ایک رطوبت سے اتنے جلوے دکھائے کہ بکری اسے کھائے گی تو اس کے تھنوں میں دودھ بنے گا، اگر بھونرا اسے چاٹے گا تو اس کے ڈنک میں زہر بنے گا، شہد کی مکھی اسے چاٹے گی تو اس کے منہ میں شہد بنے گا. اللہ اللہ. فرمایا وہی رب ہے جس نے اس ایک مادے میں یہ جلوے رکھے. تو جس رب نے اپنی دلیل شہتوت کو بنایا، اسی رب عز و جل نے اپنے محبوب کو دلیل کامل فرمایا. اب اس کمال والی کامل دلیل کے جلوے دیکھو. ایک لب پاک ہیں، ایک لعاب دہن ہے، لیکن لعاب دہن جب لبوں سے باہر ہوتا ہے تو اس کے جلوے انیک نظر آتے ہیں. یار غار ہیں، مار نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے. جب زہر پر سانپ کے اللہ کے حبیب نے اپنا لعاب لگا دیا تو تریاق کا کام کیا، اسی وقت زہرداری ہو گیا. حضرت سیدنا ابو قتادہ ہیں، آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے. عینی یا رسول اللہ. سرکار نے ان کی آنکھ میں لعاب دہن ڈالا اور آنکھ کے حلقے میں آنکھ کے ڈیلے کو رکھ دیا. اسی وقت تندرست و توانا ہو گئے، اسی وقت تکلیف زائل ہو گئی. حضرت مولا علی کی آنکھ میں آنکھوں چشم ہے، یہی لعاب آنکھوں میں لگایا، اسی وقت شفا حاصل ہو گئی. کنویں میں سرکار کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ کھاری کنواں ہے، اس میں پانی کھاری ہے، نمک والا ہے. میرے آقا نے اس کنویں میں فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بئر عریس، حدیث پاک میں ہے میرے آقا نے کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالا، تھوک دیا، اسی وقت اس کا پانی شیریں ہو گیا. حضرت جابر ہیں، دعوت رسول اللہ کی 70 سے زیادہ صحابہ ساتھ چلے گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں اے جابر جب آٹا پکانے لگو تو ہمیں بتا دینا، آٹا تیار ہے. میرے آقا نے لعاب دہن آٹے میں لگا دیا. اب کھانے والے کھاتے جا رہے ہیں، سب سیر ہوتے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، ضیافت پیش کر دی. اللہ کے حبیب نے سب کو دعوت دے دی. اللہ کے محبوب کے ساتھ سب جا رہے ہیں. آپ یہاں مغالطے میں نہ آنا کہ بنا دعوت کے جانا جائز. دیکھو رسول اللہ کی زبان قانون ساز ہے. میرے آقا جس سے جو کہتے ہیں اس کے لیے وہ قانون ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ دعوت آپ کی ہے اور 4 ساتھ لے لی. اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ کے لیے جائز نہیں. رسول اللہ نے 11 شادیاں کی،
آپ کے لیے صرف 4 تک کی اجازت ہے. ایسا نہ کرنا کہ یہ بھی سمجھ لو کہ یہ ہمارے لیے کچھ اختصاص ہے. میرے آقا کا دعوت کرنا، وہ مالک کونین ہیں، وہ پاک کچھ کرتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. جب انہوں نے دعوت کرتی تو لاج بھی انہی کے ہاتھ ہے. تم کھاؤ گے تو تمہارے ہاتھ میں لاج نہیں، لیکن اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں لاج ہے. میرے آقا نے ہانڈی طلب کی، اس میں لعاب دہن ڈال دیا، اب یہاں شوربہ اور بوٹیاں نکلنے لگی. سبحان اللہ، چشمہ جاری ہو گیا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور سالن ختم نہ ہوا. یہ دلیل ہیں ان کے رب کی. تو لفظ دال سے اگر دلیل مراد ہو، ذرا سی میں نے توضیح کی ہے، تو دلیل میں ان سے بڑھ کر کوئی دلیل اللہ کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آئی. محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. یہ جو ہمارے بھائی فون کر کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو غیر مقلد بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حدیث دکھا دو گے تو ہم مان لیں گے. ہم نے کہا اگر ہم قرآن دکھائیں تو نہیں مانے گا. کہا کیوں نہیں، مان جائیں گے. تو ہم نے کہا قرآن کریم نے یہ جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسا میں ویسے وہ، تو اس کے پٹ کھل جائیں گے. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا حکم مانو، اور ان کا حکم مانو جو تم پر اولی الامر ہیں. اس کی تفسیر میں فقہاء کے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد فقہاء اعظام ہیں. اللہ کا حکم ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اور رسول اللہ کے حکم کی حکمتیں ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. لہذا درجہ بدرجہ مراتب کے اعتبار سے اللہ کے کلام کو صحابہ نے سمجھا، صحابہ کے کلام کو ائمہ دین نے سمجھا، اور ائمہ دین نے اللہ و رسول کے کلام کو سمجھ کر اس سے مسائل بیان کر دیے. اب ہر ایک کو دلیل قرآن و حدیث سے ماننے کی ضرورت نہیں. قرآن نے بتا دیا اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا حکم مانو، اور علماء حقہ کا حکم مانو. اب علماء حقہ کا حکم کیا ہوگا اور کس حکم کو مانو گے؟ جو اللہ اور رسول کے حکم کے موافق ہو وہی مانا جائے گا. ماں باپ کا حکم مانو، اس کے مطلب یہ نہیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ کہیں نماز نہ پڑھو تو نماز چھوڑ دو، داڑھی منڈاؤ تو داڑھی منڈا لو، بلکہ حکم کے معنی یہ ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں کی جا سکتی. وہ حکم مانو جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو. اور ائمہ دین نے اللہ اور رسول کے احکام بیان کر دیے، وہی جو عین کتاب و سنت میں بیان ہوئے. تو جو بات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سے ثابت کر کے بیان کر دی، اس پر عمل کافی ہے. اللہ ھذا القیاس سینکڑوں باتیں کرتے ہیں، کوئی چکلالوی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی تفضیلی ہے، کوئی اہل قرآن کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے. اگر آپ وقت لگائیں تو ایک ایک فرقے کی بخی ادھیڑ کے یہ بتایا جائے کہ ان کا دین ہے کیا. دین حقہ تو وہی ہے جسے اللہ کے حبیب نے فرمایا تتفترق امتی 73 ملتا کلہم فی النار. 73 فرقے میری امت میں عقائد کے اعتبار سے ہو جائیں گے، سب جہنم میں جانے والے ہیں ایک کے سوا، ایک کے علاوہ. قیل من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہ ایک جنتی جماعت کون سی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اپنے ایمان کو سنبھالو کہ بغیر ایمان کی مہر کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. جیسے بغیر گورنر کے سائن کے یا بغیر سرکاری مہر کے نوٹ نقلی مانا جاتا ہے، ایسے ہی وہ نمازیں جو بغیر حب رسول کے، بغیر اس کے رسول کے پڑھی جائیں گی، ان کا حال وہی ہوگا جو ان کے گرو کی نمازوں کا ہوا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. بدعقیدگی بد بلا ہے، اس سے بچنے کا یہی احسن طریقہ ہے علماء حقہ سے لپٹے رہو.
جب کوئی کتا کاٹتا ہو تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب خانہ کے گھر جانے کے لیے اس کی ڈیوڑی کے غلام کے ساتھ جاؤ تو کتا حملہ آور نہ ہوگا بلا تشبیہ۔ جن علماء حقہ نے حق پہچان لیا ہے ان کے دامن سے وابستہ رہو، ایمان محفوظ رہے گا۔ یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔